نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہم پر گئے۔ ہم میں سے ہر شخص کی خوراک ایک کھجور تھی جس کو ہم چوستے تھے، یعنی اس کو کھاتے نہیں تھے، کھاتے تو وہ تو ختم ہو جاتی، اس کو چوستے رہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کھجور کو ہم کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیتے تھے، پھر جب بھوک لگتی تو اس کو چوستے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جاڑتے اور وہ کھاتے تھے، اور اس وجہ سے ہماری باچھیں زخمی ہو گئی تھی، منہ زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس دین کی خاطر کیسی مشقتیں برداشت کی۔ اس دور میں سفر بھی آپ جانتے ہیں کہ یا تو پیدل ہوتے تھے یا اونٹوں وغیرہ پر سفر کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر طعنے بھی سنے، گالیاں، تمسخر اور استہزاء، اور شیب ابی طالب کے اندر 3 سال پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ آپ محصور بھی رہے، آپ کا معاشی بائی کاٹ کیا گیا، اور وہاں بھی نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور دودھ تو دودھ، ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تھا، اور وہاں بھی درختوں کے پتے کھا کھا کر لوگوں نے گزارا کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد پورے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے میں جسم لہولہان ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ کے ساتھ خندق کھودی، اور صحابہ کرام مکے کی سرزمین میں انگاروں اور گرم ریت کے اوپر لٹائے گئے، اور چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر ان کو جو ہے وہ دھواں دیا گیا۔ کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا تکلیفیں ان کو دی گئی۔ آل یاسر کو مکے کے اندر بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں اعضاء ان کے 4 توانا اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو الگ الگ سمتوں میں ہانک دیا گیا، اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کا تصور بھی کرنا آج جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہوئے، 70 صحابہ کرام کی لاشیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طرح ایک موقع پہ دھوکہ دے کر 70 صحابہ کرام جو قراء تھے، جو حافظ قرآن تھے، جو عالم دین تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا، ہندہ نے ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبا ڈالا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کیا قیامت گزری ہوگی، کیسے کیسے زخم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کھائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اس دین کے لیے کوئی مشقت کرنے کے لیے، کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے، کوئی جد و جہد کرنے کے لیے، کوئی قربانی کرنے کے لیے، کوئی مال جیب سے نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے؟ ہم صرف آمین سے چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو جائے، مولوی جی دعا کریں اور ہم آمین کہیں گے۔ آمین سے دین غالب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، صحابہ آمین کہتے، اس سے بڑی مؤثر دعا اور کون سی ہو سکتی تھی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس دین کے لیے بھی مشقت کرنی ہے اور قربانیاں دینی ہیں، تبھی یہ دین دنیا کے اندر غالب ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔